میرے بھائیوں، قرآن حکیم میں کم از کم 3 مقامات پر اس رات کا ذکر موجود ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ وہی رات جو ہے وہ شب قدر بھی ہے، قدر والی رات لیلۃ القدر۔ وہی برات چھٹکارے والی رات ہے۔ قدر تقدیر کے معنوں میں بھی لے سکتے ہیں، فیصلے کی رات، اور وہی رات لیلہ مبارکہ بھی ہے۔ اس حوالے سے یہ 3 آیات 3 مقامات سے سن لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ تصحیح الاسناد حدیث۔ پہلا ریفرنس سورہ الدخان، سورت نمبر 44، جس کی نسبت سے یہ مسئلہ نمبر 44 ہے۔ یہ میں نے اس وقت اسی کی نسبت سے رکھا تھا، شب برات والا۔ آیت نمبر 1 سے 6 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم حروف مقطعات ہیں۔ اس روشن کتاب کی قسم، لوح محفوظ بھی ہو سکتی ہے، قرآن حکیم بھی۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈر سنانے والے ہیں آخرت کا اس کتاب کے ذریعے۔ اس رات میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر اہم کام۔ وہ جو کہتے ہیں جی وہ شب برات میں، وہ شب قدر کے بارے میں تمام کام ہماری طرف سے ہوتے ہیں اور ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہوتے ہیں، یعنی اس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں۔ رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک وہ سننے والا اور علم والا ہے۔ اچھا، اب ظلم یہ کیا گیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے وہ شب برات کے بارے میں آیات ہے، اندازہ کریں۔ اب وہ شب برات کے بارے میں تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا، انہوں نے کہا نہیں جی قرآن 2 بار نازل ہوا ہے، اے لو سامو، یعنی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ۔ کہتے ہیں جی ایک دفعہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں نازل ہوا ہے، تو وہ جو نازل ہوا تھا نا وہ ہوا تھا شب برات میں، اور جو پہلے آسمان سے دنیا میں نازل ہوا ہے وہ شب قدر میں ہوا ہے۔ اب یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس جگہ پہ لکھا ہوا ہے؟ ایون جو آپ روایتیں بھی صحیح پیش کرتے ہیں شب برات کے حوالے سے، ان میں بھی یہ موجود نہیں ہے کہ اس کے اندر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن ایک جنہوں کہتے ہیں چھڑول چھاڑ دیتی ہے سمالون، تو بات مشہور کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی ہے۔ قرآن خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں نازل کیا۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ وہ رات کہاں ہے، وہ ہے اگلا ریفرنس سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں ہم نے القرآن نازل کیا، جس میں ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائل ہیں اور یہ الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے۔ فائنل ٹیسٹمنٹ ہے، اس اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کے بعد یہ فائنل ٹیسٹمنٹ۔ تو اب اگر وہ رات رمضان کے مہینے میں ہے تو وہ پھر شب برات وہ والی نہیں ہوگی۔ شب برات جو ہے وہ شب برات، شب قدر ہی شب برات ہے، یہی شب مبارکہ ہے۔ تیسرا ریفرنس قرآن حکیم کی مکمل سورت ہے، سورۃ القدر، سورت نمبر 97 پارہ نمبر 30 میں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو تقدیر کے فیصلوں والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا ادراک ہے، تمہیں کیا پتا کہ یہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی قمری اعتبار سے آپ سمجھ لیں کوئی 84-85 سال، اور سولر ایئرز کے اعتبار سے 82 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی جانب سے تمام اہم کام لے کر۔ وہی فیہا یفرق کل امر حکیم۔ دیکھیں قرآن کے پیچھے قرآن کی آیات، قرآن کی سب سے بیسٹ تفسیر وہ ہے جو قرآن سے کی ہے۔ سلام، یہ رات سراپا سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ سلامتی ہے فجر کا وقت شروع ہونے تک، طلوع فجر تک۔ ویسے تو بخاری مسلم کی میں نے حدیث بیان کی کہ پورا سال ہی آخری تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آتی ہے، لیکن اس کی خصوصیت یہ ہے کہ مغرب کا وقت شروع ہونے سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری کی پوری رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص رات ہے، جس میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اہم کام بانٹے جاتے ہیں، تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے۔ تو یہی شب قدر ہے، یہی شب برات ہے، یہی لیلہ مبارکہ ہے، یہ سارے کے سارے نام اسی پہ فٹ بیٹھتے ہیں۔ اب آخر میں 10 صحیح الاسناد احادیث اور 10 کی 10 جو ہیں وہ میں مشکات سے ان کے نمبرز بھی بتا دوں گا، اور بخاری اور مسلم پرائمری بکس کے نمبر نہیں بتاؤں گا، مشکات کے نمبر بتاؤں گا جو انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے۔
پہلی حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں ہے 1958۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایمان اور احتساب کے ساتھ، احتساب کہہ دیں گے آپ تین چیزوں کو جوڑ کے، اخلاص، ثواب اور اصلاح نفس، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کی راتوں کا قیام کر لے، یعنی تراویح قیام اللیل کر لے، اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور جو ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کر لے اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف، لیکن صرف چھوٹے گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں، چھوٹے گناہ تو آٹومیٹکلی معاف ہو جاتے ہیں نیک اعمال کرنے سے۔ اس کے ثبوت میں وہ حدیث ہے صحیح مسلم کی جو مشکات میں ہے 564۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچا جائے تو 5 نمازیں، ایک نماز سے دوسری نماز تک، ایک جمعے سے دوسرا جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جائیں گے اگر کبیرہ سے بچا جائے۔ تو نماز چھوڑنا خود ہی کبیرہ، ورنہ لوگ کہیں گے کہ رمضان ہی پڑھ لو، دوسرے رمضان خالی پار کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں ہے 569 کہ بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔ یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے کہ بندے کے کفر اور اسلام کا فرق ہے۔ تو جو کبیرہ گناہ کر رہا ہے نماز والا، اس کا کیسے ایک جمعے سے دوسرا جمعہ کفارہ بن سکتا ہے، یا ایک رمضان سے دوسرا رمضان کفارہ بن سکتے ہیں؟ دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے مشکات میں 2083۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم سے ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2086۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا پہلا عشرہ اعتکاف کیا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف کیا، پھر سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلا عشرہ اعتکاف کیا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن مجھے نہیں ملی، دوسرے میں بھی نہیں ملی۔ پھر ایک فرشتے نے آ کے مجھے خبر دی کہ اس کو آپ آخری عشرے میں تلاش کریں، اگر تم میں سے کوئی اعتکاف میرے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو کر لے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے خواب میں وہ رات دکھا دی گئی، اور اس میں مجھے رات میں وہ خواب میں دکھائی گئی لیکن پھر مجھے بھلا دی گئی۔ سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، اے نبی ہم تمہیں پڑھائیں گے تم کبھی نہیں بھولو گے مگر جب اللہ چاہے گا۔ بھلا دی گئی، اور کیوں بھلائی گئی وہ آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے گی۔ پھر بھلا دی گئی۔ بہرحال مجھے ایک بات یاد ہے کہ اس رات صبح کے وقت جب میں فجر کی نماز پڑھ رہا ہوں گا تو میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، یہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں کہ 21ویں رات جب آئی، یعنی 20ویں اور 21ویں روزے کی درمیانی رات، اس میں جب آپ نے 21ویں روزے کی جب فجر پڑھی تو اس رات کافی بارش ہوئی، مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگی، اور ظاہر ہے کہ قالین وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، مٹی پہ ہی نماز پڑھی جاتی تھی، یہی افضل ہے، لہٰذا اہل تشیع کا پارشلی مقدمہ اس حوالے سے مضبوط ہے کہ مٹی پہ ہی سجدہ ہونا چاہیے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان پڑ گیا۔ صحابہ کہتے ہیں جب نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رخ انور صحابہ کی طرف کرتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماتھے پر مٹی کا نشان ہے، تو صحابہ کو پتہ چلا اچھا آج شب قدر تھی۔ اچھا اب آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی شے نظر آ جاتی ہے، ورنہ صحابہ کو بھی نظر آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی چیز نظر نہیں آئی۔ اور یہاں اتنا مشہور کیا کہتے ہیں سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، بھائی کوڑ مارنے چھڑ دو، ہوں ماڈرن دور جے کسی گورے نے سن لی نا گل، وہ جناب بیٹھ جائے گا رمضان کا پورا مہینہ روزانہ کا ایک ٹیسٹ لے گا اور کہے گا دسو کس داڑے جناب شاید میٹھا ہوتا ہے سمندر کا پانی، جس سارے درخت سجدے میں گر پڑتے ہیں، بھائی ہم سی سی ٹی وی کیمرے لگا لیتے ہیں پتہ لگ جائے گا کس وقت گرتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، کسی روایت کے اندر موجود نہیں ہے، بس صرف آپ نے قیام کرنا ہے رات کا، کوئی ایک رات اس میں ہوگی، اسی لیے دیکھیں یہ فکس بھی نہیں کر کے بتائی گئی کہ فلاں ہے، کہا کہ 5 ہیں، 21ویں، 23ویں، 27ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم سے عبداللہ بن انیس کی مشکات میں 2087، اس میں بھی یہ پورا واقعہ ہے لیکن اس میں الفاظ یہ ہیں، آپ دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ 23ویں شب تھی، ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں وہ 21ویں تھی کیچڑ والی، اور عبداللہ ابن انیس کہہ رہے ہیں وہ 23ویں تھی، لیکن یہی دو اختلاف آ گئے، تو وہ 21ویں بھی ہو سکتی ہے، 23ویں بھی، 25ویں بھی، 27ویں بھی، اور اس کی حکمت کیا ہے بدلنے کی میں بعد میں بتاتا ہوں۔ تو یہ شب قدر کے حوالے سے ایک دعا بھی بڑی مشہور ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ روایت مشکات میں بھی موجود ہے 2091 اور جامع ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، لیکن یہ روایت منقطع ہے،
وہ تابعی جو ہے عبداللہ بن بریدہ، اس کا سماع اما عائشہ سے ثابت نہیں ہے. شیخ البانی سے حسن درجے تک پہنچاتے ہیں. بہرحال دعا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، چاہے کوئی ضعیف روایت بھی ہو، اگر کوئی دعا کے طور پہ اسے کر لے تو میں اس کے اوپر کوئی فتوی والا معاملہ نہیں کرتا. امام دارقطنی نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ منقطع روایت ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں ہے 2088. سیدنا ابی ابن کعب کو کسی نے بتایا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو شخص روزانہ آخری پہر جاگے گا تہجد کے وقت تو وہ شب قدر پا لے گا. اب یہ دیکھیں کہ روزانہ جو جاگے گا ظاہر وہ پا ہی لے گا. عبداللہ ابن مسعود کی جب یہ بات پہنچی ابی ابن کعب تک تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی پہ جو ہے وہ رحم فرمائے. انہوں نے شاید یہ بات اس لیے کہی کہ لوگ صرف اکتفا ہی نہ کر لیں رمضان کے قیام پہ ہی، اس لیے انہوں نے یہ بات کی ہوگی، ورنہ ہمارے بھائی عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات خوب پتا ہے کہ شب قدر جو ہے یہ رمضان کے آخری عشرے میں آتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں کہ شب قدر جو ہے وہ 27ویں رات ہے. اور تابعی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی، کیونکہ اگر آپ انشاءاللہ کے ساتھ قسم کھائیں نا تو وہ قسم ڈاؤٹ فل ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو. انشاءاللہ کے بغیر قسم کھائی جاتی ہے تو کنفرم ہوتا ہے کہ وہ بات ڈیفینیٹ کر رہا ہے، کرنے والا واقعی قسم کھا رہا ہے. تو پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ 27ویں ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ اس رات جب سورج صبح کے وقت طلوع ہوتا ہے تو بغیر شعاؤں کے ہوتا ہے، یعنی بالکل ٹکیاں نکلتی ہے. اور ویسے تو عموماً ویسے بھی ٹکیاں نکلتی ہے لیکن وہ شاید زیادہ دیر تک کے لیے ٹکیاں رہتی ہے. اب حالانکہ باقی روایتوں کے اندر 21ویں 23ویں بھی آیا ہے اور یہ قسم اٹھا کے 27ویں، تو اس سے مراد بھی تطبیق یہ ہوگی کہ جو انہوں نے پائی ہے وہ اس سال 27ویں کو آئی ہوگی، ورنہ تو یہ بدلتی رہتی ہے. 6ٹھی حدیث صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 2095 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کا دن بتانے کے لیے کہ آپ کون سی رات کو یہ آئے گی بار تشریف لائے تو 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے. یہ جھگڑنے کی نحوست دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے بتائی تھی وہ رات لیکن پھر مجھے بلا دی گئی، سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اس وجہ سے بلائی گئی کہ یہ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے، اور پھر کہا ہو سکتا ہے کہ اللہ کی اسی میں بہتری ہو، یہ بھی ساتھ کہہ دیا، ورنہ انہوں 2 مسلمانوں نے لوگ قیامت تک کوستے رہتے. کوئی اللہ نے بتانا ہوتا تو بعد میں بتا سکتا، اللہ کے لیے تو مسئلہ نہیں تھا، اسی میں بہتری ہو، اور یہ واقعی بہتری ہے. اور پھر فرمایا اب تم اسے 21ویں 23ویں اور 25ویں میں تلاش کرو. اب یہاں 27ویں 29ویں کا ذکر کوئی نہیں ہے، وہ الگ سے حدیث میں. تو حکمت یہ ہے بیسیکلی اس کو ڈیفرنٹ کرنے میں تاکہ لوگ یہ پورا عشرہ جو ہے وہ اہتمام کریں. دوسرا لوگ کہتے ہیں جی جس رات میں قرآن نازل ہوا تھا وہ ہوگی تو کوئی ایک ہی رات نا، یا 21ویں ہوگی. یہ تو نہیں ہے کہ 14 اگست اس دفعہ جو ہے 14 اگست کو آئے تو اگلی دفعہ 14 اگست جو ہے وہ 21 اگست کو آ جائے، اس طرح تو نہیں ہوگا. 14 اگست 14 اگست کو ہی آئے گا. تو یہ کیا وجہ ہے کہ قرآن جس رات میں نازل ہونا شروع ہوا وہ تو یا 21ویں تھی یا 23ویں تھی یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، تو اگلے سال بھی وہی ہونی چاہیے. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تو بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سیلیبریشن اس طرح کر دی ہے کہ اس سال میں اس کی سیلیبریشن کروں گا 21ویں کو، اگلے سال 23ویں کو، اس سے اگلے سال ہوتا ہے 27ویں کو، اس سے اگلے سال پھر شاید 21ویں کو ہو جائے، پھر کبھی 29ویں کو، تاکہ یہ روٹیٹ کرتی رہے، مسلمانوں کا شوق برقرار رہے. اس میں نظر کچھ نہیں آنا ہوتا، بس قیام کرنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ 82 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دے گا. اور اس کا آسان طریقہ میں آپ کو اینڈ پہ 2 حدیثیں بتا دوں گا سست الوجود لوگوں کے لیے انشاءاللہ میرے جیسے. 7ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 2090. اما عائشہ کہتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی راتوں کو جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. 8ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے، مشکات میں 2089. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس قدر رمضان مبارک کے آخری عشرے میں عبادت اور سخاوت والا معاملہ کرتے تھے پورا سال کبھی ایسا نہیں کرتے تھے، اس آخری عشرے میں خصوصاً. 9ویں حدیث تو ہے ہی بالخصوص پرٹیکولرلی اعتکاف کے حوالے سے، اور اعتکاف بھی بیسیکلی شب قدر کی تلاش کے لیے ہوتا ہے. کم از کم 10 دن مسجد میں ٹکا تو رہے گا نا. چلو سوتے ہی لب گئی مسجد ہی تو مل جائے گی نا انہوں شب قدر، اور کوئی نہیں تو لوگ فجر اور عشاء کی نماز ہی جماعت سے پڑھا دیں گے. کراٹے لے رہے ہو تو اعتکاف والوں کی تو ویسے ہی شام دائی ہوتی ہے بیچاروں کی. اعتکاف والوں کو تو رات کو بھی نہیں سونے دیتے، اور درس بھی مجبوراً بیچارے اعتکاف والوں کو ہی سننا پڑتا ہے. تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، مشکات میں 2097. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. ہر سال اعتکاف کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
یہ سنت موقدہ کفایہ ہے، چند لوگ کر لیں تو باقیوں کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ لیکن اسی کانٹیکسٹ میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ مسجد نبوی میں اعتکاف کے لیے خیمہ لگایا، کسی ایک بیوی نے آ کے خیمہ لگایا، پھر دوسری نے بھی وہ سوگن والا سلسلہ کرتے کرتے کئی خیمے لگے، آپ نے ساروں کے کھڑوا کے اپنا بھی کھڑوا دیا۔ اس سال آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا، پھر آپ نے اگلے سال صحیح بخاری میں آتا ہے 20 دن کا اعتکاف کیا، اور وہ آپ کا آخری سال تھا۔ تو آپ نے اعتکاف ہی نہیں کیا کہ یہ یعنی اللہ کی رضا کی خاطر اعتکاف کیا جائے، نہ کہ میری وجہ سے کہ میرے ساتھ ایک بیوی اعتکاف بیٹھی ہے پھر دوسری بھی سب کے خیمے۔ اس سے یہ بات چلی کہ مسجد نبوی میں اعتکاف عورتیں کیا کرتی تھی، اور مسجد میں اعتکاف آج بھی مسجد نبوی میں اور بیت اللہ شریف میں اعتکاف ہوتا ہے۔ بل اس حوالے سے میرا موقف تھوڑا اب لینینٹ ہو چکا ہے۔ اب جو پرفتن دور ہے جس کے اندر یہ موبائل کیمرے اور ویڈیوز اور سیکیورٹی تقریباً ختم ہو چکی ہے مسجدوں کی، اس صورتحال میں اگر عورتیں گھروں میں اعتکاف کر لیں تو اجتہاداً اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مسجدیں جو ہے آج کل عورتوں کے اعتکاف کے اعتبار سے خطرے سے خالی نہیں ہے، جیسا کہ یہ موبائل فون ہے۔ اور لوگوں کی اگلے دن بھی اخبار میں خبر آئی تھی، وہ تصویر کسی کی چڑھا دی، اس طریقے سے اس عورت نے خودکشی کر لی۔ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں میرا خیال ہے اہل حدیث جو سختی کرتے ہیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔ حنفیوں کا موقف مجھے مضبوط لگتا ہے، خصوصاً اس دور کے اعتبار سے۔ میں حرام نہیں کہہ رہا، مسجد میں بیٹھنا بہتر ہے، مسجد نبوی شریف میں جہاں پہ سیکیورٹی ہے بیٹھے، لیکن ہمارے ملک کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ سوائے چند ایک جگہوں کے اس طرح کی سیکیورٹی اویلیبل ہو، جہاں پہ ہو ضرور کریں۔ لیکن عورت نفلی روزہ اور اعتکاف اپنے خاوند کی مرضی کے بغیر نہیں کر سکتی، ذرا یہ ذہن میں رکھیے گا۔ 10ویں حدیث جامعہ ترمذی میں ہے، سنن نبی داؤد میں ہے، سنن ابن ماجہ میں، مشکات میں 2102 انس ابن مالک کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن ایک سال نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ وہ ایک سال وہ بیویوں کی وجہ سے ہی نہیں کیا۔ اور صحیح بخاری میں 2099 نمبر حدیث ہے کہ جس سال آپ کی وفات ہوئی یہ 20 دن والا اعتکاف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کیا تھا جس سال آپ کی وفات ہوئی۔ اور اس بخاری کی حدیث میں الفاظ ہے کہ اس سال پھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 2 دفعہ دورہ قرآن کیا۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے نا، جو سیدہ فاطمہ کے کان میں ایک بات کہی تھی کہ اس سال میرے ساتھ 2 دفعہ دورہ کیا جبرائیل نے، مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو وہ رو پڑی۔ اور پھر ایک اور بات کہی کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو وہ مسکرا پڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس آخری اعتکاف میں 2 دفعہ دورہ قرآن حضرت جبرائیل نے کیا، الحمدللہ۔ یہ تلک عشرۃ کاملہ 10 پوری ہوئی۔ اب آخری 2 حدیثیں شارٹ کٹ گفٹ کے طور پر شب قدر کا آسان قیام پانے کے لیے۔ پہلی حدیث صحیح مسلم سے ہے 1491 اور مشکات میں بھی ہے 630۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے آدھی رات کا قیام کیا، اور پھر جس نے فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لی گویا اس نے پوری رات کا قیام کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ اور یار ایسے کر سکتے ہیں نا کہ رمضان کے آخری عشرے میں پورے عشرے کر لو تو جفت آگدہ بھی رولا بن جاتا ہے چاند دی وجہ نال۔ پورا رمضان ہی اہتمام کریں، پورا سال ہی اہتمام کریں، فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ، اور کوئی رکعت فوت نہ ہو۔ اگر ایک رکعت بھی فوت ہوگی تو وہ پاکستانی انڈیا بنگلہ دیش والی جماعت ہے، اللہ کے حضور وہ جماعت نہیں لکھی جاتی۔ جماعت اسی صورت میں ہے کہ آپ کی 4 کی 4 رکعتیں امام کے ساتھ ہو، سلام امام کے ساتھ آپ پھیریں گے، تو یعنی امام کے رکوع میں جانے سے پہلے آپ قیام کی حالت میں اس کے ساتھ مل جائیں سورہ فاتحہ پڑھ کے، تو آپ کو وہ 4 رکعتیں ملیں گی، اور فجر کی 2 رکعتیں اس صورت میں۔ تو عشاء کی نماز آدھا قیام اور فجر کی بھی، اور رمضان میں تو ویسے ہی اٹھنا ہوتا ہے، بڑا آسان ہے الحمدللہ۔ دوسری حدیث جامعہ ترمذی میں ہے 806، سنن ابن ماجہ میں 1327، ترمذی میں 806۔ یہ واحد حدیث ہے آج کے پورے لیکچر میں جو مشکات میں موجود نہیں ہے، میں نے ترمذی اور ابن ماجہ کا نمبر بتا دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ قیام اللیل کر لے رمضان میں یہاں تک کہ امام سلام پھیر کر فارغ ہو جائے، یعنی تراویح پڑھانے کے بعد، تو اسے پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اکیلا تراویح پڑھتا ہے اس کے لیے فضیلت نہیں ہے یہ، جو امام کے ساتھ تراویح پڑھ لینا عشاء کے ساتھ ہی، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب ملے گا۔ اچھا، یہ جماعت کی جہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ عورتوں کو استثناء حاصل ہے، عورتوں کے لیے واجب نہیں ہے کہ مسجد میں جائیں، چلی جائیں، اگر کر سکتی ہیں تمام ضرور کریں، ان کو گھر میں بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ اس حوالے سے ثواب عطا فرما دے گا۔ خصوصاً عورتیں پوچھ رہتی ہیں جی ہم کہاں سے یہ جماعت، ہم یہ آسان طریقہ، تو عورتوں کے لیے پھر اس حوالے سے آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔